خام تیل ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے صدارت، وزارت عظمیٰ سمیت کوئی بھی عہدہ یا مقام ہوتا ہے، آج کسی کے پاس تو کل کو کوئی دوسرا وہ مقام پا سکتا ہے۔ کوئی تب تک صدر کہلائے گا جب تک کہ کسی دوسرے کو وہ مقام حاصل نہیں ہو جاتا۔ بالکل ایسے ہی آج سونا ذہب نہیں ہے، بلکہ آج وہ مقام خام تیل کو حاصل ہو چکا۔ یوں آج اب جب غور کریں تو آپ کو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ آج خام تیل وہ شے ہے جس کے سامنے تمام کی تمام قیمتی سے قیمتی اشیاء، ان میں سونا بھی آ جاتا ہے، سونے کی بھی قدر و قیمت چمک دمک ماند پڑ جاتی ہے۔ خام تیل کی قدر و قیمت، مانگ، چمک دمک باقی سب پر غالب ہے۔ یوں آج ذہب سونا نہیں بلکہ خام تیل کہلائے گا۔ آج ذہب سونا نہیں بلکہ خام تیل ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ذہب کا جبل نکلے گا۔ ذہب یعنی ایسی قیمتی ترین شے جس کے سامنے باقی تمام کی تمام قیمتی سے قیمتی اشیاء کی چمک دمک قدر و قیمت مان پڑ جائے، جس کی چمک دمک قدر و قیمت باقی سب پر غالب آ جائے، اس شے کا بہت ہی بڑی تعداد میں، بڑی مقدار میں، غیر معمولی مقدار میں ظہور ہونا تھا۔ مزید محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اس کی پہچان اور اس کے بارے میں کیا بیان کیا، یہ واضح کرنے کے لیے بڑھتے ہیں اگلی روایات کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نہیں قائم ہوگی الساعۃ، انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کے رد عمل میں آنے والی انسانوں پر آخری بڑی عظیم تباہی، عظیم زلزلہ، یہاں تک کہ فرات پردہ ہٹائے گا ایک بہت بڑی غیر معمولی مقدار میں ایسی قیمتی ترین شے سے جس کی موجودگی میں اس کے سامنے باقی تمام کی تمام قیمتی سے قیمتی اشیاء کی قدر و قیمت چمک دمک مان پڑ جائے گی۔ لوگ لڑیں گے اس پر، پس ان کے 10 سے 9 قتل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نہیں قائم ہوگی الساعۃ، یعنی انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کے رد عمل میں آنے والی انسانوں پر آخری بڑی تباہی، عظیم زلزلہ، یہاں تک کہ فرات پردہ ہٹائے گا ایک بہت بڑی غیر معمولی مقدار میں ایسی قیمتی ترین شے سے جس کی موجودگی میں اس کے سامنے باقی تمام کی تمام قیمتی سے قیمتی اشیاء کی قدر و قیمت چمک دمک مان پڑ جائے گی۔ لوگ لڑیں گے اس پر، پس ان کے ہر 100 میں سے 99 قتل ہوں گے۔ پس ان میں سے ہر شخص یہی کہے گا کہ ہو سکتا ہے میں ہی وہ ہوں جو بچ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نہیں قائم ہوگی الساعۃ، یعنی انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کے رد عمل میں آنے والی انسانوں پر آخری بڑی تباہی، عظیم زلزلہ، یہاں تک کہ فرات پردہ ہٹا دے گا ایک بہت بڑی غیر معمولی مقدار میں ایسی قیمتی ترین شے سے جس کی موجودگی میں اس کے سامنے باقی تمام کی تمام قیمتی سے قیمتی اشیاء کی قدر و قیمت چمک دمک مان پڑ جائے گی۔ پس جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو لوگ اس کی طرف چل پڑیں گے، یعنی اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف اپنا رخ کر لیں گے۔ پس کہیں گے جو اس کے پاس ہوں گے، اللہ کی قسم اگر ہم نے چھوڑ دیا تو اس سے سارے کا سارا لے جائیں گے۔ پس لوگ اس پر لڑیں گے حتیٰ کہ تمام کے تمام سے 99% قتل ہوں گے۔ ناظرین، آپ نے روایات کو دیکھا، ان میں رسول اللہ علیہ السلام نے کیا کہا۔ اب اس بات پر غور کریں کہ کیا آج ایسا ہو رہا ہے؟ کیا خام تیل جو موجودہ دور کی قیمتی ترین شے ہے، جس کے سامنے تمام کی تمام قیمتی سے قیمتی ترین اشیاء کی چمک دمک ماند پڑ گئی، سونے کی جگہ یہ ذہب بن گیا، تو کیا جب یہ خام تیل نکلا تو اس کی طرف دنیا کے لوگ بڑھے؟ جب دنیا والوں نے اس کے بارے میں سنا، ان کے پاس اس کے بارے میں خبر پہنچی، ان کو معلوم پڑا کہ اس سے کیا کچھ خلق کیا جا سکتا ہے، دنیا جنت بن سکتی ہے، تو کیا دنیا کے لوگ اس کے حصول کے لیے اس کی طرف بڑھے؟ کیا اس کے حصول کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں؟ کیا خام تیل پر لڑائی ہو رہی ہے؟ تو یہ حقیقت بھی آج آپ کے سامنے ہے۔ آج پوری دنیا میں ہونے والی جنگوں کا محور یہی خام تیل ہے۔ اسی کے حصول کے لیے لیبیا، یمن، عراق و شام کھنڈرات میں بدل رہے ہیں۔
اقوام عالم ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں، اسی کے حصول کے لیے ہونے والی جنگوں میں بڑے پیمانے پر پوری دنیا میں لوگ قتل ہو رہے ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں۔ ناظرین، کون نہیں جانتا کہ امریکہ عراق میں خام تیل کے لیے ہی تو آیا تھا؟ کون نہیں جانتا کہ آج شام و عراق کے جو حالات ہیں وہ اسی خام تیل ہی کی وجہ سے تو ہیں؟ کون نہیں جانتا لیبیا اور یمن کے آج جو حالات ہیں اسی خام تیل ہی کی وجہ سے ہیں؟ اسی پر آج جنگیں ہو رہی ہیں۔ یوں یہ حقیقت بھی آج آپ کے سامنے ہے، یہ حق آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ آج پوری دنیا میں ہونے والی جنگوں کا محور خام تیل ہے۔ خام تیل کے حصول کے لیے پوری دنیا مختلف گروہوں میں تقسیم ہے اور آپس میں لڑ رہی ہے، جنگ و جدل کر رہی ہے۔ پھر مزید دیکھیں محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اس بارے میں کیا رہنمائی کی، اس بارے میں آج سے 14 صدیاں قبل کیا کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ان قریب فرات کے پردہ ہٹائے گا ایسی قیمتی ترین شے کے خزانے سے کہ جس کے سامنے اس وقت کی تمام قیمتی سے قیمتی ترین اشیاء کی چمک دمک قدر و قیمت مان پڑ جائے گی، اس کی چمک سب پر غالب آ جائے گی۔ بس اس وقت جو بھی موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے، یعنی خواہ کچھ بھی ہو جائے اس وقت جو بھی موجود ہو اس میں سے کچھ حاصل نہ کرے، اس میں سے کچھ نہ لے۔ اور ناظرین، یہ بالخصوص اس وقت کے حکمرانوں کو کہا جا رہا ہے، یعنی ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے، ان شخصیات کو کہا جا رہا ہے، ان شخصیات کو نصیحت تھی جن کے ہاتھ میں اقتدار ہوگا، جن کے ہاتھ میں یہ فیصلہ کرنے کا اختیار و صلاحیت ہوگی کہ آیا کہ اس کی طرف جایا جائے، اس پر لڑا جائے، اس میں سے کچھ لیا جائے یا پھر اپنا ہاتھ روک لیا جائے۔ اس طرح اگلی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، پردہ ہٹائے گا فرات ایسی قیمتی ترین شے کی غیر